ناظرین، یہ ہے دنیا کا 5واں سب سے امیر ترین ملک ناروے، جو کہ دنیا کا 7واں ہیلتھیسٹ کنٹری اور دنیا کا سب سے زیادہ ڈیموکریٹک ملک ہے، اور اس ملک کی تقریباً 25% آبادی ملینر ہے۔ کسی بھی ملک کی خوشحالی کو ماپنے کے لیے جو بھی پیمائش کا طریقہ کار رکھا جاتا ہے، ناروے سب میں ٹاپ پر آتا ہے۔ لیکن ناروے شروع سے اتنا امیر اور ترقی یافتہ نہیں تھا۔ 18ویں صدی کے آخر میں مشہور اکنامسٹ تھامس مالتھس نے برف سے ڈھکے ہوئے ناروے کا وزٹ کیا تو اس نے ایک ایسا ملک دیکھا جس کی قوم کھیتی باڑی کر کے اپنا گزارا کرتی تھی۔ یہ ایک ایسا پہاڑی ملک تھا جس میں سفر کرنا بہت مشکل تھا، دیہات بہت کم اور دور دراز تھے، یہاں کے لوگ بہت کم پڑھے لکھے تھے، یہاں 6 ماہ سردی اور 6 ماہ گرمی ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ اپنا 2 وقت کا کھانا بہت مشکل سے پورا کر سکتے تھے۔ تھامس کے چلے جانے سے کچھ سالوں کے بعد ناروے کے حالات مزید بگڑنا شروع ہو گئے، اکانومی تباہ ہو گئی، قحط نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان حالات کو دیکھ کر لگتا یہی تھا کہ اب یہی سب کچھ ناروے کا مقدر ہے۔ تو پھر اتنا بڑا بدلاؤ کیسے ممکن ہوا؟ ناروے کیسے اتنا امیر اور ڈیولپ کنٹری بنا؟ یہ سب کچھ جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں۔ ناظرین، یہ دنیا کے وہ تمام ممالک ہیں جو کہ دنیا کے 85% آئل ریزرو کے مالک ہیں، لیکن ان تمام ممالک کا جی ڈی پی ٹوٹل پوری دنیا کے جی ڈی پی کا صرف 8% ہے، اور ان تمام ممالک میں کوئی بھی ملک دنیا کے ٹاپ امیر ترین ممالک کی فہرست میں نہیں آتا۔ دوسری طرف ناروے دنیا کا 13واں بڑا آئل پیدا کرنے والا ملک ہے، یہ کوالٹی آف لائف کے لحاظ سے دنیا کا 4تھا بہترین ملک ہے۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ یہ باقی تیل پیدا کرنے والے تمام ممالک ناروے کے قریب بھی نہیں ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ فینومنا جس کو اکانومسٹ آئل کرس کہتے ہیں۔ سویڈن سے آزادی کے وقت ناروے مچھلی اور مختلف منرلز کو سمندری راستے سے مختلف ممالک میں بھیج کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ سن 1900 کے شروع تک ناروے دنیا کا 4تھا بڑا تجارتی بیڑا بنا کر نادرن سی کی 30% تجارت کو کنٹرول کر چکا تھا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ناروے نے سب سے بڑا کام پارلیمنٹری سسٹم بنا کر کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ سیاسی طاقت اور پیسہ کسی ایک فرد یا پارٹی کے پاس نہ رہے۔ ناروے کو قدرتی طور پر ایک اور تحفہ بھی ملا ہوا تھا، جو کہ سستی ہائیڈرو الیکٹرک سٹی جنریشن کا پوٹینشل تھا، لیکن اس وقت ناروے کی 75% ہائیڈرو جنریشن کمپنیز غیر ملکی تھی، جو کہ ناروے کے لیے قابل غور اور لمحہ فکریہ بات تھی۔ لہٰذا ناروے نے یہ فیصلہ کیا کہ نیچرل وسائل کو صرف ناروے کی کمپنیاں یا لوگ ہی اون کریں گے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ناروے کی حکومت نے ایک بل پاس کر کے تمام فورن کمپنیز کو ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کی اونرشپ سے روک دیا۔ اس تمام تر عرصہ کے دوران ریلوے، سڑکوں، ٹرانسپورٹ کا جدید نظام متعارف کروانے پر ناروے کی لوکل انڈسٹری بھی پروان چڑھنے لگی۔ 1945 سے 1970 کے عرصہ میں ناروے کی جی ڈی پی گروتھ 3.3% تھی۔ دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکس ناروے میں اکٹھا ہوتا تھا، مگر ٹیکس کا ایک بڑا حصہ لوگوں کی دیکھ بھال، تعلیم اور لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنے پر خرچ ہوتا۔ 1965 تک ناروے میں بے روزگاری نہ ہونے کے برابر تھی۔ ناروے ترقی میں یورپ کے باقی ممالک کے برابر تو تھا، لیکن اس عروج پر نہیں تھا جس جگہ آج ہے، مگر یہ سب کچھ بدلنے والا تھا۔ 1959 میں نیدرلینڈ میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت ہوئے، اور اس دوران ماہرین نے یہ پیشن گوئیاں بھی شروع کر دی کہ نادرن سی کے نیچے بھی آئل ریزرو موجود ہیں۔ 1966 میں فلپ پیٹرولیم نامی کمپنی نے آئل کی تلاش کے لیے ڈرلنگ شروع کی۔ 2 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن کچھ حاصل نہ ہوا۔ سب مایوس ہو کر بیٹھ گئے، لیکن فلپس کمپنی نے ایک آخری بار ڈرلنگ کرنے کی ٹھان کر فل گہرائی میں جا کر ڈرلنگ کرنے کا کام شروع کیا، اور آخرکار 1969 میں نارتھ سی میں آئل کے بہت بڑے ریزرو دریافت ہو گئے۔ اگلے 10 سالوں یعنی 1979 تک کے عرصہ میں ناروے کی آئل پروڈکشن باقی تمام ممالک سے زیادہ ہو گئی، جس کی وجہ سے ہزاروں لوگوں کو جوش ملنا شروع ہو گئی۔ مچھلیاں پکڑنے والے شہر اب پیٹرولیم پاور ہاؤس بن چکے تھے، بلین آف ڈالرز آنا شروع ہو چکے تھے، ناروے کی تقدیر بدل چکی تھی۔ لیکن یہ سب کچھ تو مڈل ایسٹ ممالک میں بھی ہوا، تو پھر آخر ناروے نے ایسا کیا الگ کیا کہ یہ دنیا کا امیر ترین ملک بنا؟ ناظرین، ناروے کی گورنمنٹ پہلے ہی یہ بل پاس کر چکی تھی کہ ناروے کے قدرتی وسائل پر کسی ایک پارٹی یا فرد کا کنٹرول نہیں ہوگا، بلکہ اس سے ہونے والی تمام انکم ناروے کی لوکل لوگوں کی فلاح و بہبود پر خرچ ہوگی۔ آئل سے حاصل ہونے والی تمام انکم تعلیم اور انفراسٹرکچر پر خرچ ہونے لگی۔ ناروے بھی باقی ممالک سعودی عرب اور یو اے ای کی طرح ٹیکس کو کم کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا ہرگز نہیں کیا، بلکہ ٹیکس اکٹھا کر کے یہ واپس لوگوں پر ہی خرچ کرتا رہا۔ اس کے علاوہ ملک کے باقی سیکٹرز کو پروموٹ کرنے کے لیے ناروے کی حکومت نے 1990 میں ایک پینشن فنڈ بنایا، جس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ناروے میں آئل کے علاوہ باقی سیکٹرز کی کمپنیز میں انویسٹ کیا جائے، جس کا فائدہ یہ ہوا کہ ناروے کی لوکل انڈسٹری بھی ترقی کرنے لگی، بے روزگاری مزید کم ہونے لگی، مچھلی، پیپر، میٹل اور باقی منرلز کی ایکسپورٹ میں بھی ناروے دنیا کو لیڈ کرنے لگا، اور دنیا کے ڈیولپ کنٹریز کی ٹاپ لسٹ میں ناروے کا شمار ہونے لگا۔ جو قدرتی ذخائر کبھی ناروے کو دستیاب تھے وہ آج
بھی بہت سے ممالک کو دستیاب ہے، لیکن باقی ممالک ناروے کی طرح کامیابی کے حقدار نہیں بن سکے۔ ناظرین، آج ہم اگر پاکستان یا انڈیا کی بات کریں تو شاید یہ دونوں ممالک قدرتی ذخائر میں ناروے سے زیادہ خوش قسمت ہوں گے، لیکن ان ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ سیاسی غیر یقینی، کرپشن، شارٹ ٹرم پلاننگ اور تعلیم پر توجہ نہ ہونے کی وجہ سے ہے۔ تو پھر ایسے میں یہ ملک کیسے ترقی کر سکیں گے؟ یہ سب کچھ مہنگائی کی چکی میں پستی عوام کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں بھی ناظرین سب کچھ ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے منصوبہ بندی کی، قانون کی پاسداری کی، انصاف کی، جو کہ عدلیہ کی طرف سے ہی ممکن ہے، جو کہ تحت نگاہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن حکمران پارٹی اپنی موج مستی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ براہ کرم TV فور یو کو لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔